یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو شبنم اور سلیم کے بارے میں وائرل ہونے والا یہ خطرناک نیوز بتانے جا رہی ہوں، جو کہ نیا نہیں ہے، 13 سال پرانا ہے، لیکن ان دنوں ان دونوں کی پھانسی کی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ شبنم امروہہ کے گاؤں باون کھڑی کے ایک معزز گھرانے کی اکلوتی بیٹی ہے۔ پورا گھرانہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ وہ خود AA ہے اور HPS اسکول ٹیچر۔ والد شوکت لیکچرر تھے اور 2 بھائی بھی MBA، اور ایک بھائی اور 10 ماہ کا بھتیجا اور ایک کزن سسٹر۔ ان سب کو راتوں رات نشے والی دوا پلا کر آدھی رات کو اپنے عاشق سلیم کے ساتھ بری طرح سے کلہاڑی سے قتل کرنے والی یہ ظالم بیٹی کی کہانی ہے۔ اگرچہ کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سارا گھرانہ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، لیکن دینی ماحول اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے شبنم کا ہر قدم آوارگی، غداری اور ظلم کی طرف بڑھتا گیا، اور سلیم کے ساتھ اس کا عشق ناجائز تعلق میں بدل گیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی تھی اور اس سے شادی کرنے کا تقاضا ماں باپ سے کر رہی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک غریب گھرانے کا 8ویں پڑھا لیبر ٹائپ نوجوان تھا، تو ماں باپ نے سختی سے منع کر دیا، اور اس انکار سے شبنم اور سلیم بری طرح سے بھڑک گئے اور ان کے اندر انتقامی جذبہ پیدا ہوا۔ آج کی جوان نسل ناجائز تعلق پیدا کرنے کو ہی عشق سمجھتی ہے اور اس کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے قریب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ بیٹے تو نافرمان ہوتے ہی ہیں، قیامت کے قریب بیٹیاں بھی ماں باپ کی نافرمان ہوں گی۔ نافرمانی کا لفظ تو ہضم ہو سکتا ہے، لیکن امت کی چند ایک غدار بیٹیاں خود کو ماں باپ کا قاتل بنا کر جلادوں کا ریکارڈ توڑ رہی ہیں، جس میں شبنم نمبر 1 ہے۔ وہ نہ صرف ماں باپ کی غدار بلکہ خاندان کے 7 افراد کی قاتل بھی ہے، اور ان پڑھ، جاہل اور قاتلانہ دماغ رکھنے والے لیبر ٹائپ مرد کی حرام اولاد کی ماں بھی۔ اسلامی قانون کے تحت تو ان دونوں پر زنا کے جرم میں حد جاری ہوتی اور رجم کیا جاتا، اور ان کا ناپاک وجود صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ اللہ والے کہتے ہیں، اولاد اگر نافرمان ہوتی ہے، بگڑتی ہے، تو اس میں ماں باپ کے اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ زندگی میں کہیں نہ کہیں ان سے کسی پر ظلم ہوا، جس کی بددعا کا نتیجہ بگڑی اولاد کی شکل ہے، یا پھر گناہ، زنا، سود، جھوٹ، دھوکہ، حرام روزی کا نتیجہ غدار اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے 2 بیٹے حابل اور قابل، دونوں میں سخت رقابت اور دشمنی کا جذبہ ایک عورت کے لیے ہی تھا، اور پھر قابل نے حابل کا قتل کر دیا عورت کے لیے۔ حابل تو باپ کے نقش قدم پر تھے، نیک صالح، لیکن قابل نہیں۔ کیوں؟ شیطانی صفت تھی اس کے اندر، اس لیے کہ جنت میں آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ممنوع کردہ گندم کھا کر اللہ کا حکم توڑا تھا، اس کا نطفہ بنا شیطانی صفت والا قابل۔ شاید ایسے ہی کسی حرام لقمے کا نتیجہ شبنم اور سلیم تھے۔ کہتے ہیں، عورت ممتا، وفا، شفقت، محبت، قربانی،
صبر استقلال کا جیتا جاگتا نمونہ ہوتی ہے۔ اب تو یہ سب پرانے زمانے کی حکایت بن کر رہ گئیں۔ شبنم کا قصہ یہ ہے کہ جب یہ ناجائز اولاد سے حاملہ ہو گئی اور ماں باپ نے گھٹیا سلیم کو قبول نہ کیا تو سلیم کا انتخابی جذبہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دے جو ان دونوں کے راستے میں آڑ ہو، اور اس طرح وہ دونوں 52 کھڑی کا 2 منزلہ مکان کے اکیلے وارث بن جائیں۔ 2008 ماہ جولائی کی رات شبنم اور سلیم نے پلان کے مطابق ماں باپ اور دونوں بھائی اور بھاوج اور کزن سسٹر کو چائے میں نشے کی گولیاں ڈال کر پلا دی اور آدھی رات میں اپنے عاشق کے ساتھ وہ ظالمانہ کھیل کھیلا کہ شاید یزید شمر اور فرعون کی روح بھی کانپ جائے، اور اپنے ہی گھر کو کربلا بنا دیا، اور پھر روتی چلاتی محلے کو جمع کر لیا، لیکن سچ ظاہر ہو کر رہا، اور اب وہ رامپور جیل میں پھانسی کے پھندے کا انتظار کر رہی ہے۔ جیل ہی میں اس کو بیٹا ہوا جس کا نام تاج ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ جیل میں رہنے کے بعد وہ عثمان نامی شخص کے حوالے کر دیا گیا، اور وہ بچہ اب 13 سال کا بڑا معصوم اور خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے اس بچے کے اندر ماں باپ کی بدعمالیوں کی شیطانی صفات نہ ہوں، اور وہ قوم و ملت کے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ بہرحال شب خون کرنے والی شبنم اور سلیم کی پھانسی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب یہ پھانسی کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ متھرا جیل میں پھانسی ہوگی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ امت محمدیہ کا دھبہ بن کر دنیا سے جانے والی ہے، اور تاریخ میں اسلام کے چہرے کا بدترین داغ بن کر رہے گی، کیونکہ آزادی کے بعد یہ پہلی عورت ہے جس کو متھرا جیل میں پھانسی دی جائے گی، اور وہ بھی مسلمان عورت۔ آج ایسی آورہ صفت لڑکیوں کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ آج جوان بیٹے بیٹیوں کے ہاتھوں میں ہزاروں کے موبائل ہیں جس پر ٹک ٹاک کے لیے گھنٹوں مشغول رہتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی بات کے لیے منٹوں کی فرصت ان کے پاس نہیں۔ فتنے میں قدم رکھو گے تو لٹ پٹ جاؤ گے۔ جب سب کچھ لٹ پٹ جائے گا تب تمہارے پاس اللہ والوں کی بات سننے کے لیے وقت ہوگا۔ انشاءاللہ یہ اسلام ہی ہے جو 100 آدمیوں کے قتل کرنے والے کو معاف کیا، فاحشہ کو رابعہ بصری بنا دیا، 40 سالہ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسوؤں اور توبہ پر معاف کیا۔ اللہ امت محمدیہ کے ہر جوان بیٹے بیٹی اور گناہ گار کو معاف کر کے اپنی رحمت کے سائے میں لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت کی بیٹیوں کو فاطمہ اور عائشہ بنا کر ماں باپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنائے، اور کافروں کے پنجے سے ان کی حفاظت فرمائے۔ دین کی بات بول نہیں سکتے تو کم سے کم شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے، زندگی باقی تو بات باقی۔